آپ نے اور جو ٹاپک آپ نے چنے ہیں وہ بہت ضروری ہے اور بہت کچھ سمجھنا چاہ رہی ہے جی آپ سوال کریں پر میں پیکا پہ ضرور چاہوں گا جی جی گفتگو جو وہ آنی چاہیے ساری. جی بالکل. اظہر صدیق صاحب پہلا سوال بھی انفیکٹ میرا پیکا پر ہی ہے کہ اس کو کئی صحافی حضرات ہمارے کچھ سینئر صحافی اس کو ٹیکا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صحافیوں کو ٹیکا لگانے جا رہے ہیں اور ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف لوگ اس سے متفق بھی ہیں کہ ایسے قانون کا لاگو ہونا بہت ضروری بھی ہے. یور ٹیک آن دا میٹر. بہت شکریہ ملیحہ. پہلے تو میں حیران ہوں کہ کون سے صحافی اس قانون کے خلاف ہے. یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، یعنی یہ صرف اور صرف اس کا کسی اخبار میں لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق صرف اتنا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک صحافی جو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے اخبار میں چھپتا ہے، چینلز پہ بات ہوتی ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا پر چونکہ ریگولیٹر نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پیمرا ایک ریگولیٹر ہے، وہ کامیاب ہو گیا یا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ڈیفامیشن لا اگر یہاں موجود ہے، کیا ان کا اطلاق ہو گیا، وہاں پر ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. تیسرا ہے 499 اور 500. میں حیران ہو رہا تھا کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب یعنی ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں. اور میں آگے چلنے سے قبل ایک میں بتاتا چلوں بات آپ کو. مجھے بڑی حیرانگی اس بات میں ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن صرف ایک اسلام آباد کے اندر ہے. یہ لاہور کی ایف آئی آر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے اختیارات سے بہت تجاوز کر رہی ہے اور یہاں کوئی اس بات کو ریز نہیں کر رہا. یعنی یہ جو پورے پاکستان کی جورسڈکشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے اور آرٹیکل 184(3) کے اندر ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ لکھ لیں، آپ اکثریت معاملات ایف آئی اے کے دیکھیں گے کہ اس میں اسلام آباد بیسڈ کم ہے، باقی جگہوں سے ہے اور اسی کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سارا اپنے تئیں لے رہی ہے. میں اس کی ہسٹری بھی مثال کے طور پر قبل شاہزیب صاحبہ کے معاملہ اگر دیکھا جائے ان کے ساتھ کتنی زیادتی اس میں آج تک کچھ نہیں ہوا اور اس کی بجائے چیزیں ادھر سے ادھر اتنی چلی گئی ہے. مجھے ذرا کھل کے بات کرنے دیجیے گا. میں نے یہ عورت مارچ کے نام پر یہ معاملہ جب یہ شروع ہوا تو میں نے اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کیا. میں نے انہوں نے نعرے بینر شینر ایسے اٹھائے. میں نے کہی تو ہمارے معاشرے میں اجازت نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں لے کے آیا. لاہور ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ یہاں طے ہوا کہ یہ جو الیکٹرانکل چیزیں چل رہی ہیں اس کو آج کوئی بھی ریگولیٹ کرنے والا نہیں ہے. یاد کر لیجئے گا الیکٹرانکل جو کچھ ہو رہا ہے پیمرا کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ادارہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. اور ایف آئی اے میں جو حال کیا اس وقت وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ 14,000 کمپلیٹیں پینڈنگ پڑی ہے. لیکن چونکہ ایف آئی کا قانون اداروں کو ہو رہا ہے بالکل اداروں کو تو فعال ہونا چاہیے. ایف آئی اے ایگزیکٹلی اگر ایف آئی اے کو مزید فعال کرنا ہے تو وہ تو پھر حکومت کا کام ہے. ناظر صدیق صاحب حکومت کو ایف آئی اے کو فعال کرنا چاہیے نا، پھر ان کو تھوڑا سا پش کرنا چاہیے کہ آپ جلدی جلدی لوگوں کو انصاف دیں. دیکھیے بیسیکلی ایف آئی اے صرف 6 سیکشنوں کا ایک ایکٹ ہے. اب پریونشن آف الیکٹرانک کرائم کے تحت انویسٹیگیشن اور انکوائری کے علیحدہ رولز ہیں. علیحدہ رولز ہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں جب یہ ملیشیس کمپین شروع ہوئی ڈیم کیا گیس تو میٹر میں ٹیک اپ لے کر گیا اور سب سے جو کلاسک ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہے وہ علی ظفر کی ہے. علی ظفر کے اگینسٹ V2 کیمپین کے نام جو کچھ ہوا وہ جب ساری کڑیوں سے کڑیاں ملائی نا، جو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا ایک خاص کلاس جو 5,315 لوگ ہیں وہ لوگ وہی نکلے سامنے. اب دقت یہاں پر یہی ہے کہ وہ ایک سہارا ڈھونڈتے ہیں اور وہ سہارا اس کانٹیکس میں ہے. ایون ججز کے حوالے سے بھی دیکھیں ججز کی اپنا ہوگا، کوئی لبرل کو مانتا ہے، کوئی مذہبی کو مانتا ہے، لیکن جو جج بھی اگر بیٹھا ہے نا تو جج وہ اپنے انر فیلنگ جو ہے نا وہ انر رکھ رہی ہے اسے آئین اور قانون کے مطابق نہیں. بظاہر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جب یہاں معاملہ شروع کیا آن لائن رولز پہلے دفعہ جب بنے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. اب لاہور ہائی کورٹ دیکھ رہی تھی، یعنی لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے تئیں لے گئی. یہ ہمارے لیے ہمارے جیسے بندوں کے لیے بڑے مسائل چلے جا رہے ہیں اور یہ ایسے نہیں ہونا. یہاں شروع ہو گیا تھا سب سے پہلا کام جو ہوا تھا کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ جب بنا جس میں سوشل میڈیا کو بھی اور چینلز کو بھی ریگولیٹ کرنے کی بات کی. آپ نے دیکھا یہی سارے لوگ، یہ 5,315 لوگ اٹھ کے آگے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ گئے. اس میں عامر میر، آصف شرازی، یہ بھی آپ لوگوں کی زبانیں کہاں بند ہو رہی ہے. پھر چینلز کے اوپر بات کر رہی ہے. آرٹیکل 19 پڑھ لیں، جو 8 رائٹر لگے ہیں اس 8 رائٹر پہ بات آپ نے نہیں کر رہی ہے، لیکن یہاں ہو رہا ہے.
یہاں میں آپ کے سامنے دو چیزیں اور رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پیمرا ہے, کیا پیمرا اپنے کام پورا کر سکا؟ سوال جواب بڑا سیدھا سا ہے. اس حال بھر کے مثال کے لیے ایبسکونڈر کے 2019 میں پیمرا کے پاس میں کمپلین لے گیا, پیمرا نے بین لگا دیا کہ ایبسکونڈر نہیں آ سکتا. پھر 2019 کے اندر 2020 کے اندر باقاعدہ نواز شریف بھی آ رہا تھا, تو ان پہ بھی پیمرا کا ڈائریکٹو آ گیا, وہ چیلنج ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور وہی جو پراکسی ہوئی, یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں گئے تو اسلام آباد جناب جسٹس اطہر محمد بھی آپ کون ہیں, آپ کا کیا تعلق اس حوالے سے؟ پھر وہ ساری پٹیشن واپس لے لی. جب یہ حالات دیکھے کہ نہیں, پھر یہ ایک طریقہ کا وعدہ یہ بنایا گیا کہ اس کو اس طریقے سے لے کے آیا جائے, وہ میں آگے بتاؤں گا. لیکن یہ پیمرا کا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 7 لاکھ پھر ٹی وی چینل پہ اس ٹی وی چینل کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. کیا روک سکے آپ؟ نہیں روک سکے. اس کے ساتھ دوسری مثال کیا رکھتا ہوں میں کہ 1 اکتوبر کو نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے آیا کہ شہباز شریف کو بری کر دیا, پتہ نہیں 20 مہینوں کی انکوائری, اور آرڈر یہ نہیں تھا. آرڈر کیا تھا؟ صرف ڈی فریز کیے تھے, اور وہ بھی سلمان شہباز اور احمد کے. میں پیمرا میں گیا, پیمرا نے باقاعدہ کال کیا, منصور علی خان صاحب آئے, میں نے کہا جی میں جرمانہ کرانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں, یہ کوئی ذاتی لڑائی کے چکر میں میرے خلاف. انہوں نے مان لیا کہ میں نے ادھر ادھر سے سنا, میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. ان کو کہا گیا کہ چلے آپ اپالوجی چلا دیں. یہ اکتوبر ہے, آج ہم آ چکے ہیں فروری کے اندر, کوئی نہیں چلائی اپالوجی. اسی طرح کامران اپنا کیا نام ہے ان کا, دنیا والے جو ہے, کامران خان کی بات نہیں کر رہا میں, کامران شاہد کی بات کر رہا ہوں. کامران شاہد کو بھی کہا گیا, اس طرح جیو کو بھی کہا گیا, ابھی تک کسی نے نہیں. اور میں دیکھیں اکتوبر سے اب آ چکے ہیں فروری کے درمیان. اب پھر میں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ پیمرا ناکام ہو چکا ہے اپنے آرڈر امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے بھی. پیمرا اپنا انفورسمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. کہاں یہ آ رہا ہے, کون سی پابندی؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں. اظہر صدیق صاحب, اس میں یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے کہ پیمرا, میں بہت سے ایسے لاتعداد نوٹسز کے حوالے سے جانتی ہوں جہاں جہاں وائلیشن ہوئی الیکٹرانک میڈیا پر, وہاں پہ پیمرا نے بہت فعال طریقے سے لوگوں کو, چینلز کو فائن کیا, ان کو ایک طرح سے پینلائز کیا, لیکن پھر وہ سٹے لے کر آ جاتے ہیں. تو ایسا بھی تو معاملہ ہے نا. سو ہمارے جی عملیہ چیزیں سمجھ نہیں ہے. میں سوری ذرا آپ کو کاٹا ہے, لیکن ٹائم کم, گفتگو کرنی بہت ضروری ہے. پیمرا زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتا ہے. تو 10 لاکھ روپے تو بہت بڑی رقم ہے. 10 لاکھ تو کوئی رقم ہی نہیں ہے. آپ جرمانہ دیں گے, دوبارہ پھر شروع کر دیں گے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جب ایک دفعہ جرمانہ دے دیا تو اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. میں نے صاحب کی آپ کے سامنے مثال رکھ دی ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے نیشنل کرائم ایجنسی کا آرڈر ہو چکے ہوئے ہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں, اور انہوں نے وہ باقاعدہ اس آرڈر کو چیلنج بھی نہیں کیا. لیکن اسی پہ تو فواد چودھری پہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی جائے, PMDA, جس کے تحت یہ سارا کچھ دیکھا جائے, اوورسی کیا جائے کہ کیا کیا کچھ غلط ہو رہا ہے, اور ان کی پینلٹیز میں بھی اس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے, تاکہ ٹھیک ٹھاک کسی چینل کو بھی پتا چلے, کسی صحافی کو بھی پتا چلے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کوئی فیک نیوز یا فیک پروپیگنڈا کیا ہے تو وہ سزا کا مرتکب ہو سکے. وہ اس میں بھی یہ ساتھ نہیں دیتے. سو بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی اظہر صدیق صاحب, پیکا کے حوالے سے ایک میں جو لوگوں کی ریزرویشن سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اس کو آپ قانونی نقطہ نظر کے تحت بتائیے گا کہ اس کا کس طرح سے لوگ اس اپنے خدشے کو دور کر سکتے ہیں. بہت سے سوشل میڈیا یوزرز کا یہ اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر تو کوئی اختلاف نہیں کہ ریگولیشن ہونی چاہیے, گالی گلوچ, عزتیں اچھالنے سب کو ختم ہونا چاہیے, لیکن ہمارا بہت بڑا ایک اعتراض یہ ہے اور خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اختلاف رائے کا اظہار کریں اور اس پر چلیں. یہ موجودہ حکومت تو نہ بھی ہمیں کوئی پینلٹی ڈالے, نہ بھی ہمارا اکاؤنٹ اڑوائے, لیکن کل آنے والی حکومت بھلے ان کی ہو یا کوئی اور ہو, وہ اگر آ کر ہمیں تنقید کرنے پر بھی, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم پر بھی سزا یہ دے کہ ہمارے اکاؤنٹ اڑوا دے اس قانون کے تحت, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیے ملیحہ, یہ سب بات یہی سمجھ رہی ہے کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بنا. آج پتہ نہیں کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ آرٹیکل 19 کی انفورسمنٹ کے کانٹیکس میں بنا. سوال ہے کہ ابھی دیکھیں نا, ابھی لٹرلی اگر دیکھیں جناب جسٹس اطہر محمد صاحب نے کیا کیا ہے, انہوں نے پچھلے جو SOPs ہے کہ جس میں FIA کا اختیار اگر دیا گیا تو FIA کے قانون میں ہے کہ پرچہ درج تب ہوتا ہے, پہلے انکوائری ہوتی ہے اور گرفتاری بھی نہیں ہوتی.
اور یہ اس کا ناجائز استعمال اس حد تک ہو گیا. نئے آرڈیننس میں آ کے یہ کہا کہ باقاعدہ جو ہے نا اس کی میجسٹریٹ وغیرہ سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سال بھی 5 سال بڑھا دی. اور یہ دیکھیں سوال یعنی کوئی نئی انوکھی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کی ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی نئی چیز صرف اتنا ایڈ کیا کہ سزا بڑھا دی ہے نا, 5 سال کی سزا ہے. نہ سزا پہلے 3 سی سزا 5 سال کر دی. سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ کرمنل ڈیفیمیشن کو کیوں یہ سمجھ لیں کہ یہ سزا نہیں ہے. 499 اور 500 تاجرات پاکستان کے اندر پہلے کا موجود ہے اور آج تک کوئی چیلنج نہیں کیا. یہ آج ہی کیوں ہو رہا ہے؟ آج جو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل میں مس یوز اتنا ہو رہا ہے. اور آپ نے مجھے صرف اتنا بتا دیں خاتون اول کے بارے میں جس طرح کی یہ باتیں چل رہی ہیں, رضوان رضی نے جو باتیں کی ہے, انیق ناجی جو باہر بیٹھے ہیں, کیا اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور جسٹس اطہر ملنا صاحب بھی یعنی اس معاملے کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی بہتر انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے تو بڑا بینچ بنایا جائے. یعنی ان کی ذات کے حوالے سے یہ سوال آ رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ شاید جو ان کا جو ذہنی طور پر ہے نا کہ وہ شاید لبرل کلاس کے حوالے سے اس کے نقطہ نظر کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں, ہمیں تو آئین پاکستان اور باقی چیزوں کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. ابھی میرا سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ اس آرڈیننس میں کیا ایسی کوئی چیز کر دی, کوئی تعریف بدل دی ہے؟ کوئی تعریف نہیں بدلی ہے. صرف یہ تھا کہ نیچرل پرسن کی جگہ مثال کے طور پر ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 غالباً 17 یا 18 کے اندر جناب جسٹس اطہر ملنا صاحب کے بارے میں بڑے ٹرول چل رہے تھے. چاچا شکور نے باقاعدہ پرچہ درج ہوا اور رجسٹرار نے پرچہ درج کرایا تھا اس وقت جسٹس اطہر ملنا صاحب کے حوالے سے نہیں, رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کروایا تھا. تو یہاں ایک کمی تھی اس کے اندر اور یہ 154 کے مطابق ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن اگر آئے تو درخواست میں پرچہ ہونا چاہیے. یعنی یہ تو نہیں ہے سال کے طور پر نیب کے بارے میں ٹرول چلائے جا رہے ہیں, نیب کا چیئرمین آگے درج کرائے گا.